قرآن نہ صرف طرز عمل کے بارے میں رہنمائی حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہے، بلکہ یہ اللہ کی انعامات حاصل کرنے کا ایک طریقہ بھی ہے۔ قرآن مجید کی کچھ مخصوص آیات یا صورتیں ہیں جو اس انعام کو جمع کرنے کی صورت میں باقی صورتوں پر فوقیت رکھتی ہے، جیسے سورۃ فاتحہ، سورۃ اخلاص، سورۃ کوثر وغیرہ۔ سورہ کہف ایسی ہی ایک قرآنی صورت ہے۔ سورہ کہف پڑھنے کی بنیادی فوائد کی وضاحت کرتی ہے، جیسا کہ متعدد احادیث نبوی میں بیان کیا گیا ہے۔ سورہ کہف مکہ کی ایک صورت ہے، جس کا مطلب ہے کہ یہ مکہ میں اس وقت نازل ہوئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تھے۔ اس کا انکشاف ہجرت مدینہ سے پہلے ایک ایسے وقت میں ہوا تھا جب مسلمانوں پر جبر کیا جاتا تھا، کیونکہ اسلام اس وقت عروج پر تھا۔ سورہ کہف نبوت کی 8ویں اور 10ویں سال کے درمیان میں نازل ہوئی۔ بہت سی احادیث میں سورہ کہف کی تلاوت کی فوائد بیان کیے گئے ہیں۔ اس صورتحال میں کہا جاتا ہے کہ جو شخص اس جمعہ اور اگلی جمعہ کے درمیان اس سورت کی ابتدائی 10 آیات یا حدیث کے مطابق آخری 10 پڑھے گا، اس پر نور روشن ہو جائے گا۔ دجال آخری زمانے کے اہم ترین لوگوں میں سے ایک ہے اور وہ انسانیت کو تباہ کر دے گا۔ وہ دنیا میں افراتفری مچائے گا اور اس کی طاقت کی وجہ سے پست اور کمزور ایمان والے لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں گے اور اس کے گرد جمع ہو جائیں گے۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ وہ ان کو اس وقت اپنی تباہی سے بچائے۔ اگر کوئی شخص اس مصیبت اور تباہی کے دور میں محفوظ رہنا چاہتا ہے تو سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات کو یاد کرنے کی کوشش کرے اور جب بھی موقع ملے ان کی تلاوت کرے۔ پہلی فضیلت یہ ہے کہ ایک جمعہ سے دوسری جمعہ تک بشمول پچھلے 3 دنوں تک اس شخص کو معاف کر دیا جاتا ہے، یعنی جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھے تو 10 دن کی گناہوں سے پاک ہو جائیں گے۔ دوسری فضیلت یہ ہے کہ جو شخص سورۃ کہف کی آخری 5 آیات پڑھ کر سو جائے تو اسے وہ ہر چیز مل جاتی ہے جو اس کی خواہش ہوتی ہے۔ جمعہ کی راتوں کو اور ہر رات سونے سے پہلے سورہ کہف پڑھنے سے گناہوں کی کفارہ اور خواہشات کو پورا کرنے کا فائدہ ہوتا ہے۔ ہر وہ مسلمان جو ان دونوں فضیلتوں کا متقاضی ہو، ایسے چاہیے کہ ہر رات کو مجموعی طور پر اور جمعہ کی راتوں کو مخصوص طور پر سورہ کہف کی تلاوت کی عادت بنا لے۔